دوستوں، میں اپنے ہی آن لائن یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ سب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں ناول۔ ناول کیا ہے؟ ناول ایک اطالوی لفظ ہے، یہ مشتق ہے ناویلا سے، جس کے معنی ہوتے ہیں نئے۔ یہ صنف سخن حقیقتاً عہد نو یعنی نئے زمانے کی پیداوار ہے۔ یعنی ناول کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ ہمارے جدید زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ صنف سخن مغرب کی دین ہے، یعنی مغربی ممالک کی دین ہے۔ مغربی ادب کے پیش نظر اسی کی وجہ سے ناول ہمارے اردو زبان میں آئی ہے۔ ناول کی کچھ خصوصیات ہیں، آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ناول کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو ناول داستانوں کے برعکس افراد کے اندرونی زندگی میں تبدیلیوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ داستان جو ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے باہر کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن ناول جو ہوتا ہے یہ فرد کے اندرونی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی ہماری اندرونی زندگی میں جو چیزیں واقع ہو رہی ہیں، رونما ہو رہی ہیں، ان کو ناول اپنے اندر سمو لیتا ہے اور اس کو اپنے مضامین کے اندر بیان کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناول میں زندگی کی حقیقی تصویر ظاہر ہوتی ہے، اس میں حقیقی تصویر جو ہے ملتی ہے۔ آئیے آگے ہم بات کرتے ہیں ناول کی اجزاء ترکیبی، یعنی ناول کن اجزاء سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ تو ناول کے اندر پہلے نمبر پر پلاٹ کا ہونا ضروری ہے، لیکن پلاٹ کیسا ہو؟ پلاٹ بالکل گٹھا ہوا اور مربوط ہو، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہو، جبکہ داستان میں پلاٹ ڈھیلے ڈھالے اور گہرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہوتے ہیں۔ ناول کا پلاٹ کیسا ہوتا ہے؟ گٹھا ہوا اور مربوط ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اجزاء ترکیبی میں کردار ہے۔ کردار کیسے ہوں؟ کردار بھی گٹھے ہوئے ہوں اور ماحول کا نتیجہ نکالنے والے ہوں۔ جس ماحول کی عکاسی اس کردار کے ذریعے کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ قاری کے سامنے ناول میں ظاہر ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اجزاء ترکیبی کا ایک اہم حصہ مکالمہ نگاری ہے۔ مکالمہ نگاری کیسی ہونی چاہیے ناول میں؟ آپ جانیے کہ مکالمہ نگاری جو ہو فطری اور کردار کی شخصیت علاقے کے عین مطابق ہوتے ہوئے قصہ کو نمایاں کرتے ہوئے آگے بڑھانے میں معاون ہو۔ تو ہم نے اجزاء ترکیبی میں سے 3 اجزاء کو پڑھا، پہلا ہے پلاٹ، دوسرا ہے کردار، تیسرا ہے مکالمہ نگاری۔ چوتھا جو حصہ ہے وہ ہے ناول نگار کا نقطہ نظر، یعنی ناول تحریر کرنے والا وہ اپنا نقطہ نظر کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ جو بھی آدمی، جو بھی مصنف کوئی تصنیف کرے گا، تخلیق کرے گا، تو اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا، اسی کے حساب سے وہ اپنی تحریر کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ تو ناول نگار کا نقطہ نظر جس کے تحت وہ ناول تخلیق کر رہا ہے، اسی کو ناول نگار کا نقطہ نظر کہا جاتا ہے۔ اجزاء ترکیبی میں 5ویں نمبر پر آتا ہے پس منظر، جس سے ناول کی سیاسی اور سماجی فضا، رسم و رواج اور تہذیب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پس منظر۔ چھٹا حصہ ہے اجزاء ترکیبی کا ناول کا انداز۔ ناول کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ناول کا انداز بیانیہ ہونا چاہیے، لہٰذا منظر نگاری، فضا آفرینی، جزئیات نگاری کی بھی اہمیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے ناول نگار کا اسلوب اور انداز بیان۔ ناول نگار یعنی جو ناول لکھ رہا ہے اس کا اسلوب کیسا ہے، ڈھنگ کیسا ہے، وہ کس طریقے سے اپنا رہا ہے، اور ناول نگار ناول میں پیش آنے والے واقعات اور قصے کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے۔ تو یہ کل 7 اجزاء ترکیبی ہیں، جن میں سے پہلا ہے پلاٹ، دوسرا ہے کردار، تیسرا ہے مکالمہ نگاری، چوتھا ہے ناول نگار کا نقطہ نظر،
5वां है पस मंज़र, 6ठा है नावल का अंदाज और 7वां है नावल निगार का उसलूब और अंदाज़ बयान। तो ये थे नावल के अज्ज़ाए तरकीबी। आगे हम पढ़ेंगे कि नावल कैसा होता है, मुख्तसर होता है या तवील होता है। तो आइए पढ़ते हैं। नावल तवील भी हो सकता है और मुख्तसर भी। दरअसल नावल कारी को खुद एहसास दिलाता है, यानी पढ़ने वाले को नावल ये खुद एहसास दिलाता है कि वो नावल है, एक किस्सा और कहानी है। यानी नावल के अंदर ऐसी कशिश होनी चाहिए जो पढ़ने वाले को अपनी तरफ खींच ले। तो हमने पढ़ा आज नावल। आगे हम पढ़ेंगे इंशाइया। इंशाइया लफ्ज़ आपने सुना होगा, ये सिन्फ़ सुखन भी मगरिब ही की देन है और मगरिब ही से उर्दू अदब में आई है। इंशाइया को हम और आप अंग्रेज़ी में लाइट इस्सी भी कहते हैं, या इस्सी जब आप आता है तो इससे से आप समझ जाते हैं मज़मून या निबंध। तो इंशाइया का जो दूसरा माना है, दूसरा नाम है, अंग्रेज़ी में यूँ कह लीजिए कि हम उसे लाइट इस्सी कहेंगे। दुनिया का सबसे पहला इंशाइया निगार मॉन्टेन है। कौन है? मॉन्टेन है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। मॉन्टेन का पहला मजमूआ 1850 ईस्वी में शाये हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ी में सबसे पहला इंशाइया निगार कौन है। आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज़ी में सबसे पहला इंशाइया निगार बेकन है। चार्ल्स लैम्ब का इंशाइया निगारी में आला मकाम है। उर्दू में इंशाइया निगारी कब वजूद में आई, इसकी जो है झलकियाँ हमारे उर्दू अदब में कब आईं और कब मिलती हैं, किन तख्लीक़कारों के तख्लीक़ात में इसका अक्स नुमाया होता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो उर्दू में इंशाइया निगारी की झलकियाँ शुरू में इब्तिदान गालिब के तसनीफ़ात में पाई जाती हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं, इन सब के यहाँ उर्दू इंशाइया निगारी की झलकियाँ आगाज़ में पाई जाती हैं। और बाकायदा तौर पर इंशाइया निगारी की मिसालें मेहदी अफ़ादी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, रशीद अहमद सिद्दीकी, सर सैयद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पितरस बुखारी, फलक पैमा, क्रिश्चंद और कन्हैया लाल कपूर के यहाँ मिलती हैं। तो अगर आपसे सवाल यूँ किया जाए कि उर्दू में इंशाइया निगारी की झलकियाँ आगाज़ में किन के यहाँ पाई जाती हैं, तो अगर ऑप्शन में आपको ये मिले कि गालिब या मोहम्मद हुसैन आज़ाद या अब्दुल हलीम शरर, तो आपका सही जवाब होगा इन तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। और अगर तीनों दिया हुआ है तो जवाब यूँ होगा कि ये तीनों हजरात हैं। और अगर सवाल इस तरह आए कि बाकायदा इंशाइया निगारी की मिसालें किसके यहाँ मिलती हैं, तो आप जान लीजिए कि मेहदी अफ़ादी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, रशीद अहमद सिद्दीकी, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पितरस बुखारी, फलक पैमा, क्रिश्चन, कन्हैया लाल कपूर वगैरह हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि इंशाइया का अंदाज़ कैसा होता है। इंशाइया में लिखने का अंदाज़ जो होता है शख्सी भी हो सकता है और समाजी भी हो सकता है, लेकिन इंशाइया में लिखने का शख्सी अंदाज़ मिर्ज़ा गालिब का है। इंशाइया में इंसान अपने तजर्बात, एहसासात को अपने अंदाज से बयान करता है, जहाँ खारिज से ज़्यादा दाखिल की अंदरूनी कैफियत की अहमियत होती है। इंशाइया के अंदर बात से बात निकलती है और इंशाइया आपका आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। यहाँ मौजू की कोई क़ैद नहीं होती है। इंशाइया के अंदर मौजू की कोई क़ैद नहीं होती है। इंशाइया में इख्तिसार और जामियत शर्त है। इंशाइया में चाहे शख्सी अंदाज में लिखा जाए इंशाइया, चाहे समाजी अंदाज में लिखा जाए, लेकिन इंशाइया के अंदर तिवालत नहीं होनी चाहिए। मज़मून बहुत तवील, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि इंशाइया में मज़मून मुख्तसर हो और
اس کے اندر جامعیت شرط ہے۔ جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس کے تمام افراد کو وہ شامل ہو۔ زبان میں شگفتگی، سجاوٹ کا بھی خیال رکھنا لازم ہے۔ زبان و بیان پر قدرت بھی مصنف کے لیے ضروری ہے۔ اگر مصنف انشائیہ لکھنے والا زبان و بیان پر قادر نہیں ہے تو اس کے انشائیہ کے اندر جو بات حقیقتاً ہونی چاہیے، جامعیت، اختصار، یہ سب چیزیں مفقود ہو جائیں گی اور اس کا انشائیہ اچھے طور پر، عمدہ طور پر نہیں بنے گا۔ انشائیہ کی تحریر مصنف کی شخصیت کا صحیح عکس ہوتی ہے۔ یعنی انشائیہ جب کوئی مضمون لکھتا ہے تو اس سے لکھنے والے کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نذیر صدیقی، داؤد رہبر جدید انشائیہ نگار کی حیثیت سے معروف و مشہور ہیں۔ اگر آپ سے اس طرح سے سوال پوچھا جائے کہ جدید انشائیہ نگار کی حیثیت سے کون سے شعراء، کون سے ادیب مشہور ہیں، تو وزیر اعظم ہیں، نذیر صدیقی ہیں، داؤد رہبر ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے دکن کی ریاستیں اور اس کے اہم شعراء، اور 17 فروری سے ہمارا اگلا کلاس سیٹیٹ اردو مضمون شروع ہونے والا ہے۔ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔